بہت مختصر انداز میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے جاننے سے کروں، کیونکہ وقت اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ نماز پڑھی ذرا سا تعارف تھوڑا سا ہلکا سا فائدہ میں کرا دوں کہ زمان بھائی کی شخصیت ایسی پروتار شخصیت تھی کہ جو میری زندگی میں اتنا مہمان نواز آدمی اس قدر بھائی اور اس قدر محبت کے آدمی تھے. میں نے اسے 4 مصروں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، شاید کسی تاکہ ہو. الفت کے وہ دریا تھے، محبت کا خزانہ. الفت کے وہ دریا تھے، محبت کا خزانہ. سب کے دلوں میں جام وہ الفت کے بھر گئے. الفت کے وہ دریا تھے، محبت کا خزانہ. سب کے دلوں میں جام وہ الفت کے بھر گئے. دل میں ہمارے رہتے ہیں ہر وقت ہر گھڑی. ہم کس طرح سے کہوں کہ زماں بھائی ہر وقت دل میں ہے. حقیقت یہ ہے. اور 4 مصرے مولا کائنات کے لیے اور اس کے بعد دیکھیں موت کے حوالے سے 4 مصرے کہنے کی کوشش کی ہے. مدد کو قبر میں آئے ہیں مولا. یہ عقیدہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ شیعوں میں جو عقیدہ ہے وہ کچھ عجیب واقعات بیان کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہے کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی سے محبت بھی عبادت ہے. اور عبادت کا تعلق ایسا ہے کہ زندگی میں ہی کی جا سکتی ہے. مرنے کے بعد تو ہم محتاج رہتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہمارے لیے. لیکن یہ خدا کا شکر ہے کہ ہم ایسی قوم میں پیدا ہوئے کہ جن کا عقیدہ ہی عجیب ہے. مدد کو قبر میں آئے ہیں مولا، میں حیدر کی زیارت کر رہا ہوں. مدد کو قبر میں آئے ہیں مولا، میں حیدر کی زیارت کر رہا ہوں. ارے مجھے بھی ناز ہے قسمت پہ اپنی لہج میں بھی عبادت کر رہا ہوں. مجھے بھی ناز ہے عبادت کر رہا ہوں. کہ جو بہت اچھے انداز میں اشعار سنا کے چلے گئے. انہوں نے مرحوم کا تذکرہ کیا. 4 مصرے مرحوم کے حوالے سے سماعت فرما لیجیے گا کہ یقیناً عشق مولا کا نتیجہ ہم بھی دیکھیں گے. لیکن ہر عاشق علی کو تمنا ہوتی ہے کہ ہم مولا کا چہرہ دیدار کریں. 4 مصرے کہنے کی کوشش کی ہے کہ یقیناً عشق مولا کا نتیجہ ہم بھی دیکھیں گے، حیات جاویدانی کا سویرا ہم بھی دیکھیں گے. کہ یقیناً عشق مولا کا نتیجہ ہم بھی دیکھیں گے، حیات جاویدانی کا سویرا ہم بھی دیکھیں گے. تو زمانے بس یہی امید لے کر چھوڑ دی دنیا، علی ابن ابی طالب کا چہرہ ہم بھی دیکھیں گے. زمانے بس یہی امید لے کر چھوڑ دی دنیا، علی ابن ابی طالب کا چہرہ ہم بھی دیکھیں گے. آئیے بانی پروگرام کی طرف سے کچھ تبرکات کا انتظام کیا گیا ہے. جن حضرات نے پیش خانی اور سوز خانی اور مرثی خانی کے فرائض انجام کیے ہیں ان کو میں آواز دے رہا ہوں. جناب خواجہ رئیس صاحب تشریف لے آئے. ان کے استقبال میں بابا جو بلند سوال صلی علی محمد وعلی محمد. جناب دانش رضا صاحب بھی تشریف لے آئے. صلوات پڑھتے رہے ہیں. صلی علی محمد. جناب آصف علوی صاحب درود پڑھیں درود بند صلی علی محمد وعلی محمد. جناب سلیم احمد صاحب جو بیڈاری سے سرکار کو گزارش صلی علی محمد وعلی محمد. جناب رضا مہدی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اللہ صلی علی محمد وعلی
जनाब बिलाल हैदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला محمد علی محمد जनाब असर काज़मी साहब से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ ले आए। अल्लाहुम्मा صلی اللہ محمد علی محمد محمد علی محمد بارے دیگر صلوات واقعی میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا نامدار عباس صاحب کی خدمت میں کروائیں اور زیر عمر ہوں اور اپنے بیان سے سامعین کو محظوظ فرمائیں کہ میں نے آواز لگائی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ ایک نعرہ صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری آواز بلند صلوات بارے دیگر صلوات ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جازي كل صالح ورائش وكل قانع ورحمة كل إمارة ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات صالح وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قاطع لا إله غيره لا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام الذي سمي بالسماء أحمد وبالأرض أبو القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس والطهر تطهيرا وقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا احد قل الله احد الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا احد قل الله احد الله الصمد لم يولد
کو بالکل ختم کر دیجیے اور بیس سے رہے تاکہ آواز سمجھ جائے. سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی آیات کو میں نے مطلع سخن کے طور پر پیش کیا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ سورہ ملک ہمارے شیعوں کی روح میں اتر جانا چاہیے. یہ اپنے تمام معانی و معارف کے ساتھ تمہارے دل کی گہرائیوں میں اتر جانا چاہیے. اس ارشاد کے پیش نظر ہماری یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ایک بار گھر جا کے اس سورہ ملک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ 2 صفحے کا سورہ ہے 29ویں پارے میں ہے. ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ایک بار ضرور پڑھیے گا. یہ خاص طور پر شیعوں کے لیے شیعوں کے امام کی سفارش ہے. اس کی ابتدائی خداوند عالم کی ملکوتیت سے ہے، مالکیت سے ہے. اور ارشاد ہوتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. مبارک ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات. تبارکہ کے معنی جو ہیں وہ برکت کے. برکت ایک ایسا لفظ ہے جو دنیا کی کسی بھی لغت میں اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ دنیا کا لفظ ہی نہیں ہے. یہ لوح محفوظ کا لفظ ہے. لوح محفوظ کے لفظ کی ترجمانی صرف لوح محفوظ کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، دنیا کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی ہے. برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ شے کم ہو اور اس کا اثر زیادہ ہو. اسی کو برکت کہا جاتا ہے. شے کم ہے لیکن اس کا اثر زیادہ ہے. دنیا میں آپ کی کہیں بھی نوکری لگے، کہیں بھی آپ کو جاب پہ لگایا جائے اور آپ کا باس آپ سے کہے کہ تنخواہ تو ہم 10,000 دیں گے، باقی اس میں جتنی تمہیں برکت مل جائے وہ تمہاری ہے، تو آپ اس سے کہیں گے اپنی برکت اپنے پاس رکھو، میری تنخواہ ڈبل کر کے دے دو. کیونکہ برکت دینا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم برکت دے سکو. برکت وہی دے گا جس نے رزق پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی برکت دے نہیں سکتا. میں 2-4 آسان سے لفظوں میں برکت کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. برکت کسے کہتے ہیں؟ تنخواہ 1.5 لاکھ روپیہ ہے اور مہینے کی 25 تاریخ آتے آتے کہتے ہیں کہ صاحب پتہ نہیں تنخواہ کہاں چلی جاتی ہے. ادھر پیسہ آتا ہے اور ادھر ہی چلا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق بہت زیادہ ہے لیکن برکت سے تنخواہ 10,000 روپے ہے. آپ کے یہاں کے مولوی صاحب کی نہیں بات کر رہا ہوں میں، جس کی بھی آپ سوچ لیجیے. تنخواہ 10,000 روپے ہے. آپ مہینے کی 28 تاریخ کو پوچھیے کیا حال ہے تو کہیں گے الحمدللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1.5 لاکھ بے برکت کے ہیں، یہ 10,000 برکت کی لفظ کو ایام فاطمیہ میں نہ سمجھا جائے گا تو پھر کب برکت کی لفظ کو دیکھیے. 2 لفظ ہیں جو قرآن نے انٹروڈیوس کرائے ہیں. ایک ہے دیکھیے برکت کے مقابلے میں آتا ہے کثرت. توجہ فرمائیے گا. برکت کے مقابلے میں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں تقریباً ہم پلنا ہے ایک لفظ جو کثرت. کثرت یعنی زیادہ، کثیر سے آیا ہے کثرت. اسی کثرت کے روٹ ورڈ سے قرآن مجید میں 2 الفاظ ہیں. ایک تکاثر ہے اور ایک کوثر ہے. تکاثر سے منع کیا گیا ہے، کوثر کی مدحانی کی گئی ہے. کاش میں سمجھا سکوں ان دونوں لفظوں کا فرق. تکاثر کسے کہتے ہیں؟ تکاثر کہتے ہیں زیادہ طلب کرنے کو. اللہ
तकासुर पूरा का पूरा सूरा नाजिल हो गया। वाय वो लोगों पर जो ज्यादा मांगते हैं, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। कितना चाहिए तुम्हें, कितना चाहिए? ये हवस कभी खत्म नहीं होगी। दुनिया की हवस कभी खत्म नहीं हो सकती है। दुनिया से अपने हिस्से का रिस्क लो और जाओ। ज्यादा तलब करने की कोशिश मत करो। मैं भी मुजफ्फरनगर में 40वां पढ़ के आया हूँ। मजलिस के बाद मुझसे एक साहब ने कहा, मौलाना जिनका 40वां आपने पढ़ा है वो 11 करोड़ छोड़ के मरे। अपने अकाउंट में 11 करोड़ रुपए छोड़ के मरे हैं। मैंने कहा लेके क्यों नहीं गए, छोड़ के क्यों चले गए? तो उन्होंने कहा मौलाना लेके कौन जाता? मैंने कहा ऐसी दौलत यहाँ कमाने से फायदा क्या है? अगर दौलत कमानी है तो ऐसी दौलत लेके जा सकते। वो दौलत कमाने से फायदा क्या जिसे तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा? ये है कसरत। जितना भी मांगते जाओ, देखिए एक लफ्ज में आप पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा समझा है। मैं शुआरा की फहरिस्त से देख रहा हूँ कि एक है तकासुर और एक है कौसर। तकासुर ज्यादा तलब करने को कहते हैं और कौसर कम में बरकत को कहा जाता है। बनी उमैया को खुदा ने औलादों पर औलादें दी, बेपनाह औलादें दी, मगर कोई किसी काम की नहीं। इसे कहा जाता है तकासुर। रसूल को एक बेटी दी लेकिन इतनी बाबरकत दी कि क़यामत तक अगर कोई तौहीद का सजना कर रहा है तो उसकी पेशानी पर उसे एक बेटी का इसे बरकत। खुद रसूल को एक बेटी का दिया जाना बरकत है। उस बेटी को 18 साल की उम्र का दिया जाना बरकत है। नूह को 900 साल तो सिर्फ तबलीग के मिले और मुसलमान हुए 35। 900 की तबलीगी जिंदगी में 35 मुसलमान, 18 साल की जिंदगी में करोड़ों मुसलमान। इसे फातिमा की जिंदगी की बरकत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसके हाथ में मुल्क है, तुम समझते हो तुम्हारे हाथ में मुल्क है। जरा सी ताकत आ गई, जरा सी फौज आ गई, जरा सी हुकूमत आ गई, आपका लफ्ज इस्तेमाल करो, जरा सी सत्ता आ गई, तुमको लगा तुम्हारा मुल्क है। नहीं, मुल्क उसका है। इस मुल्क के रूट वर्ड से जितने भी अल्फाज आते हैं उन सबको ज़हनों में समा लीजिए। मुल्क यानी मालिकियत, मुल्क यानी प्रॉपर्टी, मुल्क यानी इख्तिदार, मुल्क यानी मालिकाना हक। इंसान को किसी भी हाल में किसी भी शय पर अपना मालिकाना हक जताने का हक नहीं है। किसी भी चीज तुम अपनी हयात के मालिक नहीं हो। अभी अगर वक्त से नमाज होती तो असर की नमाज हो रही होती, लेकिन हम लोग आदी हो चुके हैं, सिस्टम को बिगाड़ने के आदी हो चुके हैं। मैं इस सिस्टम में खलल-अंदाज़ी नहीं करना चाह रहा था, वरना मैं थोड़ी सी इजाजत और ले लेता नाज़िम मोहतरम से कि आप एक दो लोगों को और पढ़वा दीजिए, मैं कम से कम अपनी नमाज पढ़ूं। सुभान अल्लाह। हालांकि हम लोग खुदा ने सिस्टम बनाया ना, 12:18 पे सहारनपुर का वक्त है नमाज ज़ोहर का। 12:18 पे सहारनपुर में खुदा ने बुलाया है मेरे पास आना। हम लोग जवाब ढूंढ रहे हैं कि हुसैन के पास है तो खुदा ही के पास है। ये हम लोग जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन खुदा ने बुलाया है। जिस हुसैन के पास है करबला में, उस हुसैन ने तमाम नमाजें अव्वल वक्त पढ़ी हैं और जमात के साथ पढ़ी। जिस हुसैन के लिए हम जवाब ढूंढ रहे हैं, समझो बताइएगा। अगर सहारनपुर का डीएम किसी से कहे कि मेरे पास 11 बजे आ जाइए, तो हम कितने बजे उसके पास जाके बैठे? 10:30 बजे जाके बैठे रहेंगे, कहीं सरकार की खिदमत में पहुंचने में ताखीर न हो जाए। डीएम का खौफ है, खुदा का खौफ नहीं है। सलावत व मोहम्मद हम लोग दूसरे पर तनकीद जब होती है तब तारीफ करते हैं, खुद पर तबसरा होता है तो
پھر منہ سل جایا کرتے ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں محمد بہت سارے اس کے فوائد ہیں بڑے وقت نماز پڑھنے کے. تبارک الذی بیدہ الملک، ملک اس کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ابھی آپ نماز عصر کی تعلیم پڑھیں گے تو اس میں پڑھیں گے لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. میں نہ اپنے نفع کا مالک ہوں، نہ نقصان کا مالک ہوں، نہ حیات کا مالک ہوں، نہ موت کا مالک ہوں، نہ نشور کا مالک ہوں. کسی چیز کا مالک نہیں. میں کسی چیز کا مالک، میں اپنی حیات کا مالک ہوں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میری زندگی ہے، میں اس کا مالک ہوں؟ جو اپنی حیات کے مالک ہے وہ بتائیں کیا کل تک زندہ رہیں گے؟ معلوم نہیں معلوم. کوئی انگلی اٹھا کے کہا بھائی میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں اٹھاتا ہوں، میں کل تک زندہ رہوں گا؟ نہیں. فوراً نیچے کیجیے. آپ ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ آپ حیات کے مالک ہی نہیں ہیں. حیات کا مالک وہ ہے جس نے حیات دی ہے. لفظوں کو بدلو، حیات کا مالک وہ ہے جو حی ہے. حی وہ ہے، آپ حی نہیں ہیں. اس نے حیات دی ہے، آپ مالک نہیں ہیں. ہم جو اپنی حیات کے مالک نہیں ہیں، اپنی موت کے مالک نہیں ہیں، پھر دو تین چیزیں جس کے ہم مالک ہو گئے اس پہ ہم فخر کیوں کر رہے ہیں؟ اس پہ تکبر کیوں کر رہے ہیں؟ اس پہ ہم ناز کیوں کر رہے ہیں؟ سہارنپور میں سب سے زیادہ پراپرٹی میرے پاس ہے، گڑگاؤں میں میں نے رکھا ہے، گریٹر نوئیڈا میں میں نے رکھا ہے، اتنی رجسٹری کے پیپر ہیں میرے پاس، اتنے باغات ہیں میرے پاس، اتنی زمینیں ہیں میرے پاس. آپ کسی بھی چیز پر ناز نہیں کر سکتے. چھٹے امام جعفر پوچھا گیا کہ مولا مومن کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی کسی بھی چیز کو اپنا نہیں سمجھتا. مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی کسی بھی چیز کو اپنا نہیں سمجھتا. کمال یہ ہے، میں پراپرٹی کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنی آنکھوں کے مالک ہیں؟ نہیں ہے. آپ جائیے جس کی بھی تبلیغ کرتے ہیں، سیستانی صاحب کی، خامنئی صاحب کی، جس کی بھی آپ تبلیغ کرتے ہیں، اپنے مرجع تبلیغ کے پاس جائیے اور جا کے ان سے پوچھیے کہ میں اپنی ہی گھر کی چھری سے اپنی آنکھ نکالنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ وہ کہیں گے حرام ہے. کیوں حرام ہے بھائی؟ میری چھری میری آنکھ. حرام کیوں ہے؟ میری چھری میری آنکھ. کیا میں اپنے ہی چھرے سے اپنی انگلی کاٹ سکتا ہوں؟ کہیں گے حرام ہے. کیوں حرام ہے بھائی؟ میری انگلی میرا چھرا. حرام کیوں کا؟ حرام ہے. تم نے اس انگلی کو اپنی انگلی کیسے سمجھ لیا؟ تم نے اس آنکھ کو اپنی آنکھ کیسے سمجھ لیا؟ جس نے دیا ہے اس کی امانت ہے. امانت میں خیانت کا اختیار کو نہیں دیا گیا. تم اس کو خیانت نہیں کر سکتے. ارے صاحب مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے گھر پہ تو اتنے رجسٹری کے پیپر رکھے ہوئے ہیں، میں اس کا مالک ہی نہیں ہوں. خدا کی قسم اگر آپ مالک ہوتے نا تو یہ رجسٹری کے کاغذات ساتھ میں قبر میں جاتے. یہ رجسٹری کے کاغذات بیدہ الملک پہ ابھی میں پھنسا ہوں. آپ نے اس میں مجلس خوب سنی ہوگی، خطابت سنی ہوگی، طالب علمانہ تجزیہ نہیں سنا ہوگا. میں ایک طالب علم ہوں، طالب علمانہ تجزیہ کر رہا ہوں. ابھی بیدہ الملک اس کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تم جس مکان میں رہ رہے ہو وہ تمہارا مکان نہیں ہے. رجسٹری کا پیپر تمہارے نام سے ہے. اگر تمہارا تھا تو قبر میں تمہارے ساتھ جانا چاہیے تھا. قبر میں نہ صرف یہ کہ قبر میں نہیں جائے گا، جیسے ہی تم قبر میں جاؤ گے جو ابھی تک تمہارے اوپر رو رہے تھے وہی اس بات کی ہوڑ لگا دیں گے کہ اس نام کو کیسے بدلا جائے جو اس رجسٹری کے پیپر میں ہے. اس نام کو بدلا کیسے جائے؟ اس پہ ہمارے دادا کا نام ہے، میرا نام کب آئے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ مالک کوئی اور ہے. کبھی تمہیں دے دیتا ہے، کبھی کسی اور کو دے دیتا ہے. اس پہ اپنا مالکانہ ہم تو نہیں جتا سکتے. تم مالک نہیں ہو، تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو. تم اپنی حیات کے مالک نہیں ہو، تم نشور کے مالک نہیں ہو، تم موت کے مالک نہیں ہو. خدا کی قسم ایک جملے میں بات پہنچ جائے گی. اگر تم اپنی حیات کے مالک ہوتے تو خودکشی حلال ہوتی، حرام نہ ہوتی. تو خوشی حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم مالک نہیں ہو. مالکانہ تمہارا نہیں ہے. آپ
دیکھیے میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں، جو لوگ آن لائن سنتے ہیں انہوں نے سنا ہوگا، قرآن مجید آپ پڑھیے تقریباً 100 ٹائم قرآن مجید میں فرعون کا ذکر آیا ہے، 100 مرتبہ کے آس پاس فرعون کا ذکر آیا ہے۔ نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ کتنوں کے نام قرآن میں آئے ہیں؟ 2 درجن۔ اگر بہت زیادہ جوڑیں گے تو 2 درجن۔ 1,24,000 میں سے 2 درجن کے نام قرآن میں ٹھیک سے نہیں ہیں، اور فرعون کا 100 بار نام ہے۔ آپ خدا مند عالم سے جا کے کہیے کہ معبود یہ کیا بات ہوئی، پوزیٹیو کیریکٹر کا نام بتا دیتا، نیگیٹو کیریکٹر کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بار بار فرعون کا ذکر کیوں ہے؟ میں ذرا خاموشی کے ماحول میں پڑھنے کا عادی ہوں، آپ خاموشی کے ماحول میں سنیے، اچھا رہے گا۔ یہ بار بار نیگیٹو کیریکٹر کا ذکر کیوں ہے قرآن مجید میں؟ تو خدا مند عالم آپ کو بتائے گا کہ یہ فرعون موسیٰ کے زمانے کا تھا۔ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ ہم تم کو موسیٰ کے زمانے کے فرعون کا قصہ سنائیں۔ ہم نے موسیٰ کے زمانے کے فرعون کی صورت میں تمہیں ایک آئینہ دیا ہے تاکہ اس میں اپنے زمانے کے فرعون کی صورت دیکھ سکو۔ یہ موسیٰ کے زمانے کا فرعون اپنے مال و جاہ و حشم و فوج و سلطنت پر اتنا اترا رہا تھا کہ اس نے کہا کہ ہم موسیٰ کو اس زمین پر پیدا نہیں ہونے دیں گے، ملک میرا ہے، میں بھی خدا ٹھہرا، میں نے اس کی گود میں تربیت کر کے بتایا دنیا میرے حساب سے چلتی ہے، فرعونوں کے حساب سے نہیں چلتی۔ کس چیز پر ناز کر رہے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا تمہارے حساب سے چلے گی، سبحان اللہ، سبحان دنیا میرے حساب سے چلے گی۔ اس دنیا کا مالک میں ہوں۔ آج بہت زیادہ چرچے میں ہے ایک ملک، بہت زیادہ چرچے میں۔ آج سے 45 سال پہلے اتنا چرچے میں نہیں تھا۔ جب کسی گھر میں امام خمینی کی فوٹو نظر آئے، کسی گھر میں ایران کے اندر امام خمینی کی فوٹو نظر آ جاتی، تو وہاں جو حکومت کرتا تھا نا شاہ، وہ سمجھتا تھا کہ 2000 سال پرانی حکومت ہے میری، اسے کون اکھاڑ سکتا ہے؟ تو اس نے کسی گھر میں خمینی کی فوٹو دیکھ لی، اس گھر کے مکھیا کو پھانسی دے دی گئی اس جرم میں کہ تم نے خمینی کی فوٹو گھر پہ رکھی تھی۔ یہ دنیا کس کے حساب سے چل رہی ہے؟ یہ دنیا کس کے حساب سے چل رہی ہے؟ وہ رضا شاہ یہ سمجھ رہا تھا دنیا میرے حساب سے چل رہی ہے، کم سے کم ایران تو میرے حساب سے چل رہا ہے نا۔ میں اگر چاہوں گا تو کسی گھر میں جس کی فوٹو ہونا چاہے گی، میں چاہوں گا تو ہوگی، میں نہیں چاہوں گا تو نہیں ہوگی۔ جس کے گھر میں امام خمینی کی فوٹو تھی، اس نے اس شخص کو پھانسی دلوا دی، کہا یہ جرم ہے، دیش دروہ ہے۔ آج کل دیش دروہ ہمارے یہاں بہت چرچے میں ہے، ٹھیک ہے، دیش دروہ ہے، پھانسی دے دی گئی۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی گھر میں خمینی کی فوٹو نہ ہو، خدا یہ چاہتا تھا ایران کے باہر بھی ہوگی۔ دنیا میرے حساب سے چلتی ہے، بادشاہوں کے حساب سے نہیں۔ مالک میں ہوں، اس دنیا کا مالک میں ہوں۔ میں نبی کی مثال دوں، فرعونوں کو چھوڑیے، نبی کی مثال دوں۔ جناب سلیمان نبی، خدا بند عالم نے کتنی بڑی حکومت عطا کی، کتنی بڑی حکومت عطا کی، اللہ اکبر۔ 5 نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، شاید انہیں پتہ نہیں ہے، فرشتوں پر بھی حکومت تھی جناب سلیمان کی، فرشتوں پر، 1-2 فرشتے کو چھوڑ کے جو مقرب بارگاہ ہے، ورنہ روح کون قبض کرے گا؟ اگر اس میں بھی حکومت آ جائے گی تو روح قبض کرنا مشکل ہو جائے گا۔ 5 فرشتوں کو چھوڑ کر تمام فرشتوں پر حکومت ہے جناب سلیمان کی۔ ایک دن دربار میں بیٹھے بیٹھے کسی نے پوچھ لیا کہ اے نبی خدا، اتنا چاہو حشم خدا نے آپ کو دیا، اتنی بڑی سلطنت خدا نے آپ کو دی، لیکن اولاد نہیں دی۔ تو وہ چونکہ مسند بادشاہی پر بیٹھے ہوئے تھے، لہٰذا جناب سلیمان سے درک اولا ہو گیا، اور انہوں نے کہا ہاں وہ بھی ہو جائے گی۔ جب یہ کہا کہ وہ ہو جائے گی تو ایک دن ملک الموت آ گیا،
ملک الموت سے پوچھا کس کام سے آئے ہو؟ کہا تمہاری روح قبض کرنی ہے۔ میری؟ کہاں؟ آپ کو معلوم ہے ان کی روح کیسے قبض کی گئی؟ کھڑے کھڑے بیٹھنے کی مہلت نہیں دی گئی۔ جناب سلیمان نے خدا سے ایک سوال کیا، معبود روح تو قبض کرنے کے لیے تمہیں بھیج دیا، لیکن اتنی بڑی سلطنت دینے کے بعد مجھے کوئی اولاد نہیں دی تو نے؟ کہا سلیمان آئے تم راستے پر، جب تم سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس اولاد نہیں ہے تو تم نے کیا کہا تھا؟ وہ بھی ہو جائے گی، بولا کرو تو لفظوں کو توڑ لیا کرو، تم نبی ہو، تم نبی ہو۔ میں نے سوچا کہ پھر تم سے کہوں کہ بغیر میرے اولاد کر کے دکھا دو، دنیا میرے حساب سے چلتی ہے، اولاد بھی دیتا ہوں تو میں دیتا ہوں، نہیں دیتا ہوں تو وہ بھی میں نہیں دیتا ہوں، وہ بھی میں نہیں دیتا ہوں۔ اگر میں سے کس کے اوپر بولنا چاہوں پوری مجلس اس کے اوپر ختم ہو جائے گی، یہ دنیا خدا کے حساب سے چلتی ہے، تو ساری دنیا کو راضی کرنے سے اچھا ہے کہ کس کو راضی کیا جائے؟ خدا کو۔ یہاں اگر کوئی نگر پالیکا کا وہ کیا چنتے ہیں؟ پارشد نگر پالیکا کا پارشد سے بھی اگر کسی کی دوستی ہوتی ہے نا تو ذرا سا چوڑے میں رکھا ہے، میرے اپنے تعلقات ہیں۔ اچھا کسی کی ایم ایل اے سے ہو جائے تو وہ ذرا اور چوڑے میں رہے گا، کسی کی ایم پی سے ہو جائے تو وہ اور چوڑا پھیل جائے گا، اور کسی کی منسٹر سے ہو جائے اور کسی کی آپ کے پردیش کے بابا سے ہو جائے تو وہ تو پھر اتنا چوڑا ہوگا، اتنا چوڑا ہوگا کہ اس کی چوڑائی نہ پوچھیے، اور کسی کی ہمارے وہ پردھان منتری جی سے ہو جائے تو پھر تو کیا کہیں، جتنی بڑی پوسٹ اتنی چوڑائی، اتنا کانفیڈنس، اتنا کانفیڈنس نہیں، ایک لفظ بولوں میں، اتنا کانفیڈنس میرا کون کیا بگاڑے گا، میری پہنچ وہاں تک ہے۔ میاں تم عقیدے کو توڑو تو صحیح، اپنی پہنچ خدا تک بناؤ۔ جب تم خدا تک بنا لو گے نا تو تمہارے اندر کانفیڈنس اتنا آ جائے گا کہ دنیا کے سپر پاور جس وقت تم کو دھمکیاں دے رہے ہوں گے تو اس وقت کہو گے آج جمعہ میں پڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تم اپنی جگہ سپر پاور ہو گے، میرا تعلق وہاں سے ہے جو سب سے بڑی طاقت ہے، جسے اللہ اکبر کہا۔ اللہ اکبر زبان سے کہنا اور ہے، روح میں اتر جانا اور ہے۔ جہاں اللہ اکبر روح میں اتر جاتی ہے پھر کوئی ڈرا نہیں سکتا ہے، پھر کوئی ڈرا نہیں سکتا ہے۔ کیا نماز جمعہ تھی، کیا نماز جمعہ تھی، جس پردیش میں رہتے ہیں اکثر وہاں پر آوازیں گونجتی رہتی ہیں کہ اذان کی آواز بند کرو، مائک پہ نہیں دو، بڑی ڈیمانڈ ہوتی رہتی ہے۔ دیکھو اللہ اکبر جب کسی کی روح میں اتر جاتا ہے نا تو پھر وہ دنیا کو اپنے حساب سے چلاتا ہے، پھر وہ دنیا کے حساب سے نہیں چلتا۔ یہ بڑا جملہ تھا جو میں نے کہہ دیا، وہ دنیا کے حساب سے نہیں چلتا کیونکہ اس کی روح میں اللہ اکبر اتر گیا، وہ دنیا کو اپنے حساب سے چلاتا ہے۔ ایک ایسا پردیش جس میں بار بار آواز اٹھائی جا رہی تھی کہ اذان میں پابندی لگاؤ، جب اس نے نماز پڑھائی جس کی روح میں اللہ اکبر اترا ہوا تھا تو لوگ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی پہ اذان سن رہے تھے، نماز دیکھ رہے تھے، کمال ہو گیا۔ یعنی جس کی روح میں یہ اذان اتر جاتی ہے وہ لوگوں کے کانوں تک خود بخود پہنچا دیا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ مل کے صلوات جس کی روح میں یہ اذان اتر جائے، اللہ اس کانفیڈنس۔ آپ دیکھیے کہ جو سو کالڈ سپر پاور بنے ہوئے ہیں جو انشاءاللہ
بہت جلد زوال کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اور میں آپ کو نوید دے دوں اس ممبر پہ بیٹھے بیٹھے کہ انشاءاللہ اس کا زوال ہم سب اور یہ بزرگ بھی جو بیٹھے ہیں وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے الہی آمین انشاءاللہ الہی ہم سب آمین اس کا زوال دیں گے انشاءاللہ اللہ اکبر وہ یقین کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ جس وقت یہی فرعون کا ذکر بار بار پڑھا، جناب موسیٰ اپنی پوری قوم کو لے کے نکلے، پوری قوم کو لے کے نکلے، اب لے کے نکلے تو رات میں نکلے، فرعون کو خبر ہو گئی کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کے نکل گئے۔ کیا ہے موسیٰ کے پاس؟ کوئی فوج ہے، کوئی ہتھیار ہے، کوئی اسلحہ ہے، کوئی سلطنت ہے؟ کچھ نہیں، فرعون کی سلطنت اپنی جگہ پر ہے۔ موسیٰ اکیلے نہتے وہی ایک عصا لے کر اپنی پوری قوم کو لے کے نکلے، چلو 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 نجات نجات۔ قوم جا رہی ہے آگے، دریائے نیل آج بھی ہے، دریائے نیل کوئی جس سے کہانی کی کتاب تھوڑی ہے، آج بھی ہے۔ آپ جو یہی اعتبار سے دیکھیں، جائیں وہاں اس جگہ پر جائیں، آپ کو وہاں دکھانے والے دکھائیں گے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے موسیٰ نے پار کیا تھا۔ یہ جگہ موجود ہے، وہ لوگ جو جا چکے ہیں دیکھ چکے ہیں۔ جب دریائے نیل کے پاس پہنچے ہیں تو وہی قوم جو موسیٰ کے ساتھ ساتھ آئی تھی، اس نے جناب موسیٰ سے کہا کہ تم نے پھنسوا دیا۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں موسیٰ، یہ سارے قصے قرآن میں، تم نے تو ہمیں پھنسوا دیا۔ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، قرآن کی آیت، پھنس گئے ہم تو، یہ کہاں پھنس گئے؟ تو جناب موسیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ اب ہونا کیا ہے، یہ پتہ نہیں تھا۔ یہ بعض لوگ جو اپنے ذہن میں گمان لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے مرجع کو سب پتہ ہے کہ آگے کیا ہونا، نہ، یہ علم غیب نہیں ہے جو مراجع کو دیا گیا۔ علم غیب صرف معصومین کو دیا گیا، اور معصومین بھی اس دنیا میں اپنے علم غیب پر اسی وقت عمل کرتے ہیں جب خدا چاہتا ہے، ہر وقت نہیں کرتے، ہر وقت نہیں کرتے۔ مراجع کو سب پتہ ہے آگے کیا ہونا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنے پتہ ہونے کی بنیاد پر نہیں کرتے، وہ اپنے یقین کی بنیاد پر کرتے ہیں، خدا کی ذات پر۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ وہ اپنے اس یقین کی بنیاد پر کرتے ہیں جو خدا کا وعدہ ہے۔ وعدہ خدا یہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی مدد کے لیے آگے بڑھو گے تو خدا تمہاری مدد کے لیے آگے بڑھ جائے گا۔ تم بڑھ کے تو دیکھو، تم آگے تو بڑھو، تمہارا اپنا یقین کہاں پر گیا، تمہارا اپنا یقین کہاں پر گیا؟ بریکٹ میں سنیے گا، یقین کہاں پر گیا؟ کسی جگہ نماز استسقاء پڑھی جانی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو مولوی صاحب نے محلے کے اعلان کیا کہ چلیے شہر کے باہر جا کے بیابان میں نماز استسقاء پڑھیں گے۔ شہر کے باہر جا، اب باہر جا کے جیسے ہی نماز استسقاء کی نیت کرنے لگے، پیچھے پوری جماعت، پوری قوم جیسے نیت کرنے لگے، دیکھا سامنے سے ایک بچہ چھتری لے کے آیا۔ انہوں نے اپنی نیت روک دی، سامنے سے چھوٹا سا بچہ چھتری لے کے آیا، انہوں نے نیت ہی روک دی، پوری قوم کو روک دی، کہا رکیے رکیے رکیے۔ اس بچے کو قریب آنے دیا، مجھے چھتری کیوں لے کے آیا؟ کہا ہم سے سب لوگوں نے کہا کہ ہم وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں جس کے بعد بارش ہوتی ہے، تو اب نماز پڑھتے پڑھتے ہوئے تو بھیگ نہیں جائیں گے، تو اس لیے چھتری لے کر آئے ہیں۔ مولوی صاحب نے نماز کے کینسل کرنے کا اعلان کر دیا، کہا ہم پوری جماعت کے ساتھ آئے ہیں لیکن بغیر یقین کے ساتھ آئے ہیں، یہ صرف یقین کے ساتھ یہاں پر آیا ہے۔ اس سے پوچھا کیوں چھتری لے کر آئے؟ کہا میں اپنے باپ سے کچھ کہتا ہوں تو وہ منع نہیں کرتا، باپ کے خدا سے کہوں گا تو وہ کیسے منع کرے گا؟ یہ یقین، جب تک یہ یقین پیدا نہیں ہوگا نا اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ یقین پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ جناب موسیٰ کو معلوم تھوڑی تھا کہ دریا میں راستہ بننے والا ہے، نہیں معلوم تھا۔ جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے، ان معی ربی سیہدین۔ یہ آیت ہے اس سورے کی جس میں جناب موسیٰ کا ذکر کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، سیہدین، ان قریب کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ جناب موسیٰ معلوم نہیں تھا، ان قریب کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، بس یہ کہنا تھا کہ جبرائیل آ گئے، کہا پھر آپ عصا ماریے،
راستہ بن جائے گا، بن گیا راستہ۔ آپ یقین سے جب تک گھر سے نکلیں گے نہیں راستہ بنے گا نہیں۔ آپ گھر بیٹھے بیٹھے سوچتے رہے راستہ بن جائے تب نکلے، نہیں ہو سکتا ہے، پہلے نکلنا پڑے گا۔ نکلنا آپ کی ذمہ داری ہے، راستہ بنانا خدا کی ذمہ داری۔ ہماری مرجعیت نے یہ ثابت کر دیا، ہماری مرجعیت نے یہ ثابت کر دیا تمام دنیا کے سپر پاورز کے مقابلے میں نکل رہا ہے، نکلنا ہمارا کام ہے، راستہ بنانا خدا کا کام ہے، راستہ بنانا خدا کا کام ہے۔ تدبیر کبھی بھی نہیں دینا چاہیے کسی بھی بندے کو آخر الزمان سے کہ ہاں صاحب مولا کا ظہور ہونے والا ہے، یہ علامتیں آ گئیں، وہ علامتیں آ گئیں۔ رہبر نے بھی سختی سے منع کیا ہے، لیکن ہم ظہور کے بہت قریب ہیں، یہ بات یاد رکھیے، ہم ظہور کے بہت قریب ہیں، ہم ظہور کے بہت قریب ہیں۔ آیت اللہ توکل نے اس بار مسجد زنگران میں 15 شعبان کی تقریر میں کہا کہ وقت معین کرنے والا جھوٹا ہے، لیکن انشاءاللہ کی قید کے ساتھ، انشاءاللہ کی قید کے ساتھ، اور ایک بار پھر انشاءاللہ کی قید کے ساتھ ہم سب امام کا ظہور دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ یہ آرزو رکھیں دل میں، یہ آرزو رکھیں، جب ظہور دیکھنے والے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر ہونا پڑے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ ہونا پڑے گا۔ کیا تیاری ہے ہماری؟ کیا تیاری ہے؟ ہماری ساری تیاری جڑی ہوئی ہے ہمارے عقیدے سے، ہماری ساری تیاری جڑی ہوئی ہے ہماری توحید سے، ہماری ساری تیاری جڑی ہوئی ہے ہماری رسالت سے، ہماری امامت سے، ہماری قیامت سے۔ جب ان سب چیزوں پر عقیدہ مکمل ہو جاتا ہے تو عمل میں ایک ذرا سا بھی زیر و زبر نہیں ہوتا ہے، ایک ذرا سا بھی زیر و زبر نہیں ہوتا ہے۔ اپنے سسٹم کو سدھاریں، معاف کیجیے گا، اپنے سسٹم کو سدھاریں۔ میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ نماز کے وقت کے بعد نہ بیٹھوں، 5 منٹ پہلے بیٹھ گیا، کیونکہ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ایک مستحب جب ہو رہا ہو تو پھر اس کو جاری رکھا جائے اور دوسرے مستحب کا جب پہلا مستحب ختم ہو جائے تو پھر دوسرے مستحب کو شروع کیا جائے۔ میں اپنے اعتبار سے جو بھی طالب علمانہ طور پر سمجھ پایا اسے میں نے آپ کی خدمت میں سمجھا۔ تبارک الذی بیدہ، ملک اس کے ہاتھ میں، ملک اس کے ہاتھ میں، کوئی ذرہ برابر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی ذرہ برابر بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ذرہ برابر۔ ابھی رضا سلسلے کا کلام پڑھ رہا تھا وہ بچہ کہ زندگی میں لباس چھین لیے، موت نے کفن کر دیا، بس موت کفن ہی دے رہا اور کچھ نہیں دے رہا، کچھ نہیں دے رہا۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، ایک کتاب ہے، کتاب کا نام لے رہا ہوں، انٹروڈیوس کر رہا ہوں، منازل آخرہ، کئی زبانوں میں چھپ چکی ہے، اردو، ہندی، انگریزی، گجراتی، ساری زبانوں میں چھپ چکی ہے، 32 سی کتاب، مشکل سے 150 صفحے کی ہو، پڑھیے گا، ضرور پڑھیے گا، ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، انٹرنیٹ سے مل جائے گی آپ کو، انٹرنیٹ پر ضرور پڑھیے گا۔ شیخ عباس قمی نے لکھی ہے، ایک بار نہیں 10 بار پڑھنے کی کتاب ہے۔ امیر المومنین کی یہ روایت اس میں نقل ہے کہ جب ایک انسان مرنے لگتا ہے تو حالت احتضار، جو حالت احتضار ہوتا ہے، حالت احتضار کو حالت احتضار کیوں کہتے ہیں؟ احتضار اس لیے کہتے ہیں کہ احتضار آیا حاضر سے، بہت ساری چیزیں مرنے والے کے اوپر حاضر ہو جاتی ہیں جو زندہ لوگوں کے اوپر حاضر نہیں ہوتی۔ حاضر ہونے کا مطلب وہ اس کی برزخی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کو دیوار کے پار بھی نظر آنے لگتا ہے، بہت کچھ نظر، وہ حالت احتضار ہے۔ احتضار کو سمجھاؤں آپ کو؟ مرنے والا ہی علی کو دیکھتا ہے، زندہ علی کو نہیں دیکھتا، اسی کو تو احتضار کہتے ہیں، اسی کو تو احتضار کہتے ہیں۔ مرنے والے کی بالی پر اگر عزادار ہے تو امام حسین بھی آتے ہیں، لیکن وہ مرنے والا ہی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے حالت احتضار۔ اس حالت احتضار کو مولا کائنات نے سمجھایا ہے، سنیے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب انسان حالت احتضار میں ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے سامنے حاضر ہو جاتی ہیں، عملی پیکر اختیار کرتے ہیں، صورت اختیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا مال، جس کو وہ اپنا سمجھ رہا تھا، جس کو وہ اپنا سمجھ رہا تھا، اس کا مال اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ وہ اپنے مال سے کہتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، کیا ارادہ ہے؟ بڑی محنتوں سے تم نے کمایا ہے۔ تو مال کہتے ہیں کہ اس میں سے صرف کفن ملے گا تم کو، اور کچھ نہیں۔
کہا میں نے کمایا ہے، یہ میری محنت ہے، تم سے مجھے کفن کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں تمہیں کچھ دے سکوں۔ وہ نادم ہو جاتا ہے کہ ساری محنت اس کو کمانے میں لگا دی اور یہ صرف کفن تک مدد کر رہا ہے۔ بچے اشارے ثواب کریں گے نہیں کریں گے یہ بات کا مرحلہ ہے، بہت مشکل یہ بات کا مرحلہ ہے۔ ہم لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، معاف کیجیے نا، میں یہاں پر نہ مایوس کرنے آیا ہوں نہ خوش فہم بنانے آیا ہوں، میں امام کی حدیثیں سنانے آیا ہوں۔ جو مایوس کرے وہ بھی خطیب نہیں ہے، جو خوش فہم بناتے وہ بھی خطیب نہیں ہے۔ نہ مایوس کیا جائے گا نہ خوش فہم بنایا جائے گا۔ رسول بریکٹ پہ سنتے چلیے، بریکٹ پہ بریکٹ کھلتے چلے جائیں گے۔ مدینے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، بچوں نے بلایا ایثار ثواب کے لیے رسول کو، یا رسول اللہ آپ آئیے، آپ دعا کیجئے، آپ ایثار ثواب کیجئے۔ رسول آئے، دعا پڑھی، سورے پڑھے، ایثار ثواب کیا۔ بڑا کاروباری تھا، مدینے کے باہر کھجور کے کئی گودام تھے۔ بچوں نے مجلس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میرے ابا کا جو 2 گودام باہر ہے مدینے کے، وہ دونوں گودام ہم راہ خدا میں دینا چاہتے ہیں اپنے ابا کے ایثار ثواب کے لیے۔ تو رسول خدا نے کہا دے دو، اچھی بات ہے، لیکن اگر اس میں سے ایک مٹھی کھجور بھی وہ اپنی زندگی میں دے کے جاتا تو اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ اگر وہ اپنی زندگی میں دے کے جاتا تو اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہوتا۔ ہم لوگ اگر اولاد صالح نہیں ہو، ہم لوگ اپنی اولاد کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں بخشوا دے گی، مرنے کے بعد قرآن پڑھ کے بخشوا۔ ارے جو زندگی میں اپنے لیے قرآن نہیں پڑھ رہا وہ تمہیں بخشوائے گا؟ جس کو زندگی میں اپنے لیے قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے وہ تمہیں بخش۔ اپنے لیے خود عمل کرو، اپنے لیے خود عمل کرو۔ مال صرف کفن دے کے جا رہے ہیں۔ مُسِّلَ لَهُ، روایت ہے، مُسِّلَ لَهُ وَلَدُهُ وَمَالُهُ وَأَعْمَالُهُ۔ 3 چیزیں اس کے سامنے عملی صورت میں اس کے سامنے آتی ہیں، مال، پھر اس کے بعد اس کی اولاد آتی ہے۔ اولاد سے کہتا ہے بڑی چاہ پریشانی سے تم کو پالا، میں جا رہا ہوں، میرے مرنے کا وقت آ گیا، کیا کرو گے؟ تو اولاد کہتی ہے ہم آپ کو قبر تک چھوڑ کے آئیں۔ کہا پھر اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد تو ہمارا اختیار نہیں ہے، اس کے بعد تو ہمارا اختیار نہیں ہے، ہمیں تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے لیکن ہم وہاں رک نہیں سکتے، وہاں آپ کے ساتھ سو نہیں سکتے، ہم واپس آ جائیں گے۔ پھر پشیمان ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی تمہارے اوپر محنت کی اور تم ہمیں قبر سے چھوڑ کے آ جاؤ گے۔ مُسِّلَ لَهُ أَعْمَالُهُ، آخر میں اس کے اعمال اس کے سامنے بہ کر کن کراتے ہیں۔ اعمال کو بلاتا ہے ادھر آؤ، کون سے اعمال؟ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اعمال ہے آپ کے، یہ جو آپ صبح صدقہ نکال کے آئے ہیں یہ اعمال ہے آپ کے، یہ جو آپ نماز الصبح پڑھ کے آئے ہیں یہ اعمال ہے آپ کے، یہ جو آپ نماز ظہرین پڑھ کے جائیں گے یہ اعمال ہے آپ کے۔ اعمال اس کے سامنے آتے ہیں، اعمال سے کہتا ہے میں جاؤ، کیا ارادہ ہے؟ تو اعمال اس سے کہتے ہیں جتنی محنت تم نے ان دونوں کے اوپر کی ہے اتنی محنت میرے اوپر تو نہیں کی ہے، لیکن جتنی بھی کی ہے موت کے وقت بھی ساتھ رہوں گا، قبر میں بھی ساتھ رہوں گا، برزخ میں بھی ساتھ رہوں گا، محشر میں بھی ساتھ رہوں گا، میرا تمہارا ساتھ ہمیشہ ہے، چونکہ تم نے اپنے لیے مجھے نہیں انجام دیا ہے، خدا کے لیے۔ ساتھی بناؤ تو ایسے ساتھی بناؤ جو قبر میں کام آئے، ساتھی بناؤ تو ایسے ساتھی بناؤ جو برزخ میں کام آئے، ساتھی بناؤ تو ایسے ساتھی بناؤ جو محشر میں کام آئے۔ وہ مال جو انسان اس دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے وہ مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ اسی مال کے اوپر پھر نزول بلاغہ آپ کو سناؤ، پھر نزول بلاغہ سناؤ، پھر امیر المومنین کو سنا رہا ہوں۔ مسجد کوفہ جنگ صفین کے بعد پلٹ کے آ رہے ہیں جنگ سے، یہ نزول بلاغہ ہے۔ راستے میں کوفے کا قبرستان پڑا، ٹھہر گئے، رک گئے قبرستان کے پاس۔ قبرستان جایا کیجیے تاکہ موت یاد رہے، موت کا ذکر کیجیے۔ صاحب امام گھر کے اندر قبر بنا کے رکھے ہوئے تھے، صبح شام اس کو دیکھتے رہتے تھے اور اس طریقے سے مومنوں کو سمجھاتے تھے، جاننے والوں کو سمجھاتے
فرماتے تھے جب بھی کوئی عمل کرو تو یہ یاد رکھو کہ قبر میں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا. ایسے عمل کو انجام دو, ایسے عمل کو انجام دو. توجہ فرمانے قبرستان کے پاس مولا کائنات رک گئے. السلام علیکم یا اہل الدیار الموحشہ, اے دہشت زدہ گھروں میں رہنے والوں سلام ہو تم پر. دہشت زدہ امیر المومنین ہے, قبر وحشت کی جگہ, وحشت کی جگہ. شاعروں نے اتنا شوق بنا دیا ہم کو, معاف کیجئے گا, اتنا شوق بنا دیا کہ مائک پہ آ کے کہتا ہے میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کروں گا. قبر میں آیا جب فرشتہ پوچھنے کے لیے, میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. قبر میں فرشتے کو کس نے بھیجا ہے؟ بولو, خدا نے. یوگی اپنی پولیس تمہارے گھر بھیج دے تو اس سے پوچھ لو گے؟ ہمت ہے, ہمت ہے کہ اس سے پوچھ لو. جانچ کے لیے بھیجا ہے. تمہارے پردیش کی پولیس تمہارے گھر پہ آ جائے تو تم اس سے نہیں پوچھ سکتے. خدا کی پولیس قبر میں آئے گی, تم اس سے سوال کرو گے؟ وہ پوچھنے کے لیے آیا ہے, وہ سوال کرنے کے لیے آیا ہے. میاں جس محبت پہ تم اترا رہے ہو, اگر وہ محبت لے کر جاؤ گے تو فرشتہ آئے گا ہی نہیں. وہ محبت اگر لے کر جاؤ گے تو فرشتہ کہاں آئے گا کہ جس سے تم پوچھو؟ وہ فرشتہ تمہاری نوکری میں لگا ہوگا. شرط ہے, شرط ہے. جناب فاطمہ بنت اسد رویا کرتی تھی, قبر کو یاد کر کے رویا کرتی تھی. علی کی ماں کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے, علی کی ماں روتی تھی. رسول کہتے تھے آپ کیوں روتی ہے قبر کو یاد کرتے؟ تو کہتی تھی قبر کے تنہائی سے ڈر لگتا ہے. رسول کو وصیت کی تھی جاؤ تاریخوں کی کتابوں کو کھنگال کے دیکھو, پڑھو. رسول سے کہتی تھی اپنا لباس دے دیجئے گا. جس وقت دفن کرنے کے لیے رسول اسلام گئے ہیں تو پہلے خود لیٹے ہیں قبر میں. لوگوں نے پوچھا آپ کیوں لیٹ رہے ہیں؟ کہا انہیں ڈر لگتا تھا, میں لیٹ کر قبر کو مانوس بنا رہا ہوں. میرا لباس بھی ان کو دے دو تاکہ یہ لباس ان کا مونس بن جائے. علی کی ماں کیوں خوش فہمی میں مبتلا, کیوں خوش فہمی میں ہم مبتلا ہیں؟ اس علی کی محبت میں ناز کرتے ہیں جسے ہم صرف ٹھوکر لگنے کے وقت یاد کرتے ہیں اور خوشیوں میں بھول جاتے ہیں. یہ جملہ یاد رکھیے گا گھر تک. جب ٹھوکر لگتی ہے نا تب منہ سے یہ علی نکلتا ہے. گناہ کرتے وقت انسان بھول جاتا ہے کہ کوئی علی بھی ہے جو ہمارا امام ہے. شرم ظروف علی کنو کم تر گناہ کن. علی کے روح سے تو کم سے کم حیا کرو نا. تم علی مانے ہو, تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے. میں بار بار تذکرہ کر رہا ہوں ایک شہر کا. اجازت ہے 5 منٹ اور میں دراصل اس بیان کو تکمیل تک پہنچا دوں. آپ کے پڑوس میں نے مجلس پڑھی تھی تو مجلس پڑھ کے اترا تو ایک صاحب نے کہا کہ مولانا آپ کے مجلس پڑھنے کے انداز سے یہ لگا کہ قبر میں سارا سوال ہمیں سے ہوگا اور کسی سے نہیں ہوگا. میں نے کہا اگر یہ لگا ہے تو میری مجلس کامیاب ہو گئی. آپ ہی سے ہوگا. سن لیجیے دلیل ہے میرے پاس, بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. قبر میں سارا سوال ہمیں سے ہوگا. میں نے کہا بالکل آپ ہی سے ہوگا. تو انہیں تو فکر تھی ان کی, کہنے کہ جی ان کا کیا ہوگا. میں نے کہا ان کی فکر آپ کو کیوں ہے؟ ان کی فکر آپ کو کیوں ہے؟ آپ تو اپنی کیجئے نا. کہنے کہ جی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے ہم سے کیوں سوال ہوگا. تو ہم نے کہا کہ آپ کے اولاد ہے؟ کہنے کہ ہاں جی. میں نے کہا لڑکا ہے یا لڑکی؟ کہنے کہ لڑکا. میں نے کتنے سال کا ہے؟ سچا بات ہے سنا. کہنے کہ ہوگا 14-15 سال کا. میں نے کہا اسے کبھی بازار بھیجا سامان لانے؟ کہا کئی بار بھیجا. میں نے کہا جب وہ سامان لے کے آیا ہے تو حساب لیا؟ کہا تو میں نے کہا اسی سے حساب لیا یا پڑوس کے بچے سے حساب لیا؟
کہنے گے جی جسے پیسے دیے حساب تو اس سے لیں گے، تو اس کے بچے سے کیوں لیں گے؟ تو میں نے کہا علی تم کو دیے گئے، کربلا تم کو دی گئی، حضرت علی تم کو دی گئی، پنجتن تم کو دیے گئے، امام تم کو دیے گئے، سچا عقیدہ تم کو دیے گئے، سارے مال تم لیے بیٹھے ہو، مال کا حساب کسی اور سے ہوگا۔ بہت اچھا، اچھی دلیل۔ مان گیا، وہ مان گیا، کہنے لگا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، نعمت ہمیں ملی ہے تو حساب کسی اور سے کیوں؟ لیکن تھا ذرا سا ضدی قسم کا، کہنے لگا اچھا یہ تو بتا دو ان کا ہوگا کیا پھر؟ وہ پھنسا انہی میں رہا۔ میں نے کہا ان کے چکر میں مت رہو جنہیں بے حساب جہنم میں ڈالا جائے گا، حساب ہم سے لیا جائے گا جس کی زندگی میں کوئی حساب کتاب ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی حساب کتاب ہے، حساب ہم سے لیا جائے گا۔ رسول اسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سلمان ادھر آؤ، یہ لو 300 درہم۔ یا رسول اللہ کیسے؟ کہا تمہارے۔ ابو ذر تم آؤ، یہ لو 300 درہم۔ کیسے؟ تمہارے۔ مقداد تم آؤ، یہ لو 300 درہم۔ 300 درہم اچھا اماؤنٹ ہے، دینار معاف کیجیے، اچھا اماؤنٹ ہے۔ تینوں کو 300 دینار دیے۔ تو انہوں نے پوچھا کیسے؟ کہا یہ تمہارے خرچ کرو۔ چلے گئے یہ تینوں، رسول سکھاتے ہیں، رسول سکھاتے ہیں، تینوں چلے گئے۔ 3 دن کے بعد رسول اسلام نے یہ جو دھوپ ہے نا، یہ دھوپ جاڑے کی ہے، اچھی لگ رہی ہے، وہ گرمی کی اور عرب کی دھوپ تھی، اپنی سپر اس دھوپ میں رکھ دی جس میں کانٹے نکلے ہوتے ہیں، سپر لوہے کے کانٹے نکلے ہوتے ہیں، اس کو دھوپ میں رکھ دیا صبح سے گرم ہونے کے لیے۔ مقداد آئے، مقداد 3 دن پہلے تم کو 300 دینار دیے تھے، کہاں کہا جا کے ننگے پیر اس سپر کے اوپر کھڑے ہوتا اور حساب تو کہاں بچ۔ خطابت تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں سال بھر، مجھے ایسے برداشت کر لیجیے۔ اب وہ ننگے پیر جا کے کھڑے ہوئے، کانٹا چبھ رہا ہے، سپر گرم ہے، مولا آپ نے دیا تو میں اتنے کا مقروض تھا اور اتنے کا راشن لے کر آیا اور اتنا یہ کیا اور اتنا وہ کیا اور حساب دیتے دیتے پیر جلا رہا۔ اب مقدار کہیں اسراف کریں گے، فضول خرچی کریں گے، گناہ میں خرچ کریں گے جو ان کو حساب دینے کی مشکل ہوگی، حساب دے دیا، تھوڑا سا پیر جلا، جتنی دیر کھڑے رہے اتنے۔ ابو ذر تم جاؤ، مقدار کے مقابلے میں ذرا آسان حساب کا، وہ مقروض بہت تھے، کہنے کے اچھا خاصا اماؤنٹ تو قرض میں چلا گیا اور باقی کا ہم راشن لے آئے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی اتر آئے۔ سلمان کی باری آئی، سلمان نے ایک پیر سپر پہ رکھا اور دوسرا زمین پہ، اور یہ کہا کہ آپ نے اندر دیا تھا، باہر ایک فقیر بیٹھا تھا، میں نے اسے دے دیا۔ آپ نے اندر دیا تھا، باہر ایک فقیر بیٹھا تھا، میں نے اسے دے دیا۔ رسول اسلام نے کہا کہ حساب سب نے دیا ہے لیکن جتنا آسان سلمان نے دیا ہے، اسی لیے حساب کو آسان بناؤ، آسان بناؤ، آسان بناؤ۔ جتنا راہ خدا میں دو گے اتنا حساب آسان ہوگا، جتنا خود ڈکارو گے اتنا مشکل ہوگا۔ صلوات علی محمد۔ بس بہت اچھا سنا آپ نے اور بہت جلدی جلدی سنا۔ امیر المومنین قبرستان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں سلام، اے اندھیری کوٹھیوں میں رہنے والوں سلام، ظلم مت کرا۔ یہ نجم بلانا پڑ رہا ہوں، اے مٹی کے گھروں میں رہنے والوں، کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، تم مجھے ادھر کی خبریں سناؤ، میں تم کو ادھر کی خبریں سناتا ہوں۔ اے کاش ہمارے نجم بلاغت سلیبس میں ہوتی، سلیبس میں ہوتی تو ہم یہ سب پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ تم مجھے ادھر کی خبریں سناؤ، ہم تم کو ادھر کی خبریں سناتے ہیں۔ تم مجھے قبروں کی خبریں سناؤ، ہم تمہیں باہر کی خبریں سناتے ہیں۔ سنیے، یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی گزار کے قبر میں سو رہے ہیں، ہمیں بھی سونا ہے، ہمیں بھی جانا ہے۔ علی پوچھ رہے ہیں کیا خبر ہے ادھر کی؟ پھر علی خود سنانے لگے، وَأَمَّا الدُّورُ قَدْ سُكِنَتْ، تم نے جو گھر بنایا تھا نا علی شان، اس میں کوئی اور رہ رہا ہے۔ یہ علی بول رہے ہیں، تم نے جو گھر بنایا تھا اس میں کوئی اور رہ رہا۔ زمین اپنے مالک کو 100 سال کے اندر بدل دیتی ہے۔ جہاں سے شروع کیا تھا وہیں آ گیا،
زمین اپنے مالک کو 100 سال کے اندر اندر بدل دیتی ہے. ایک آدمی کو 100 سال سے زیادہ برداشت نہیں کرتی ہے یہ زمین. اسی زمین کے اوپر ناز کر رہے ہو جو تمہیں برداشت نہیں کرتی. اسی زمین کے اوپر میں ناز کر رہا ہوں جو تمہیں 100 سال سے زیادہ برداشت نہیں کرتی, اپنا مالک بدل دیتی ہے. اسی زمین کے اندر تمہیں جانا ہے. زندگی در بدر پھراتی رہی, موت نے مستقل بدل تو دیا. یہ مستقل بدل تمہارا اندر ہے. کمال یہ ہے کہ جو مستقل بدل نہیں تھا اسے خوبصورت بناتے رہے. محمد دور قد سکنت. گوہر ایجنسی نے میری ایک کلپ بنائی, قبر میں ٹائلز, اس کا عنوان رکھا. یہ لوگ ایسے سے عنوان رکھ دیتے ہیں کہ میں دیکھ کے شوق ہو گیا, قبر میں ٹائلز. یہ میں نے کب پڑھ دیا تو واقعی میں نے پڑھا تھا. ایک صاحب نے اپنے گھر کی ٹائلز توڑوا دی, پسند نہیں آ رہی, شوق پسند نہیں آ رہی ہے. میں ممبئی گیا تھا, اچھی خاصی ٹائلز تھی, پورا چینج, کیوں پسند نہیں آ رہی, یہ لیٹسٹ ہے. میں نے کہا گھر میں بدلوانے سے اچھا تھا قبر میں لگوا لینا. انہوں نے کہا قبر میں کیسے لگتی ہے؟ میں نے کہا اسی پیسے کو اگر ہم باڑے میں ٹائلز بدلوا دیتے ہیں تو وہ قبر میں لگتی, مسجد میں لگوا دیتے تو وہ قبر میں لگتی, کیونکہ وہ قبر کشادہ ہو گیا. جہاں آپ کو 60-70 سال سے زیادہ نہیں رہنا ہے ہم اس کو سجا رہے ہیں, اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر. محمد دور قد سکنت, جو گھر تم نے لگائے اس میں کوئی اور رہے گا. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ, مردوں کے حق میں والی بیویوں نے شادیاں کر لی. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ قَدْ قُسِمَتْ, کہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور کہاں پہ ختم ہو گئی؟ تمہارا مال بانٹ لیا گیا ہے. علی بول رہے ہیں تمہارا مال بانٹ لیا گیا ہے, تقسیم ہو گیا. جو تم کما کے آئے تھے تقسیم ہو گیا. تم بتاؤ, یہ ادھر کی خبریں تھیں, ادھر کی کیا خبریں؟ گلشن میں کہیں بوئے دم ساز نہیں آتی, اللہ نے سناٹا آواز نہیں آتی. بھوک کا عالم ہے, قبر سے کون بولے؟ پھر اس سکوت کو علی نے توڑا. پھر علی بولے لو اذن لہم کلام, اگر انہیں بولنے کی اجازت دے دی جائے, لقالو, سب کے سب ایک زبان ہو کر بولیں گے انا خیر الزاد التقوی, بہترین زاد سفر تقوی تھا جسے ہم نے چھوڑ دیا, اگنور کر دیا. اصلاح کرنے والے مولوی کو ہم نے دبا دیا, اصلاح کرنے والے مولوی کو ہم نے ناپسند کیا, کیونکہ ہم فرش عزا پر بھی آ کر بہت معذرت کے ساتھ اور ایک بار پھر معذرت کے ساتھ ہم اپنے نفس کو انٹرٹین کرنا چاہ رہے تھے. ہم یہاں پر بھی آ کے صرف مزے لینا چاہ رہے تھے. بھائی فضائل علی سن کے تو مزہ آتا ہے نا, فضائل علی سن کے مزہ لینا کمال نہیں ہے, کردار علی کو اختیار کرنا کمال ہے. کردار علی, جس علی کی فضیلت آپ سنتے ہیں نا, اس علی کی فضیلت میں آپ کو سناؤں اور یہیں سے میں مسائل لے جاؤں. ایک شخص آیا کوفے میں, سنیے یہ بات مجھے سنانی نہیں تھی اور میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ کہ میں نے وقت اپنا زیادہ لے لیا. یہودی ہے, کوفے آیا ہے, علی حاکم ہے, مسلمان سے آ کے کہہ رہا ہے مجھے 3 دن کے لیے مکان دے دو کرائے پر. کیوں؟ کہا حاکم کوفہ سے ملنا. تو کہا مکان کیوں چاہیے؟ کہا بھئی ایک بار جائیں گے ٹائم لیں گے, ایک بار جائیں گے وہ وقت دیں گے. کہا اگر اس لیے مکان لے رہے ہو تو مت لو, میں تم کو حاکم کوفہ سے ملا نہیں. اچھا اتنا آسان ملنا؟ ہاں اتنا آسان. لے کر گیا شہر کے باہر کھیتوں کی طرف, کھلیانوں کی طرف. دیکھا مزدور چلا رہا ہے, سر پہ امامہ ہے اور امامے پہ گرد ہے, دوش پہ ابا ہے اور دوش پہ مٹی اٹی ہوئی ہے. وہ مزدور آتے آتے راستے میں چھاؤں پیڑ کے نیچے لیٹ گئے.
گیا تھا. یہ شخص اس یہودی کو لے کر اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہتا السلام علیکم یا امیر المومنین. اے امیر المومنین آپ پر سلام ہو. یہودی چونک گیا تھا کس مزدور کو امیر المومنین کہہ رہے ہو؟ کہیں تو حاکم کوفہ حاکم کوفہ ہاتھوں میں بیلچہ لیے ہوا مزدوری کے عالم میں گرد و غبار سے اٹا ہوا کب دیکھتے چلو. ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ اٹھ کے مسجد گئے. اسی امامے کی گرد کو جھاڑا, پیروں کو دھویا, مٹی صاف کی. اب جا کے مسجد قضاوت میں لفظ بدلو چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھ گئے. لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں, ان کی سنوائی ہونی ہے. اب علی چیف جسٹس کی حیثیت سے فیصلہ کر رہے ہیں. یہودی حیران نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ جو شخص فیصلے کر رہا ہے وہی مزدوری کر رہا ہے, وہی حاکم کوفہ ہے, وہی شیعوں کا امیر المومنین ہے. مسلمان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے خدا کی قسم مجھے کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں, مجھے کسی موعظے کی ضرورت نہیں. اس شخص کا کردار اتنا اچھا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے. میرے پاس کوئی راستہ نہیں, میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ میں ان کا کلمہ پڑھوں. اس شخص نے اپنے کردار سے مجھے اپنا بنا لیا ہے. کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم, بغیر زبان چلائے لوگوں کی ہدایت کرو اپنے کردار کے ذریعے سے. خدایا ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے کردار کے ذریعے سے تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں 35 سال کی زندگی ہے سید سجاد کی. 35 سال. اس 35 سال کی زندگی میں امام سید سجاد مجلس نہیں کر سکتے ہیں, تقریر نہیں کر سکتے ہیں, موعظہ نہیں کر سکتے ہیں, درس نہیں کر سکتے ہیں, کلاسز نہیں چلا سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. پھر لوگ سید سجاد کی طرف گرویدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر لوگ سید سجاد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایمان کیوں لا رہے ہیں؟ پھر لوگ سید سجاد کا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہی کردار. جس وقت آپ کو امام محمد باقر نے غسل دیا آپ چیخ مار کے روئے ہیں. امام سے پوچھا مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا میرے بابا کی پشت پر نشان. سنو کہا کیا کربلا کا نشان ابھی تک باقی ہے؟ کہا نہیں, کربلا سے آنے کے بعد 35 سال تک میرا بابا اپنی پشت پر کھجوروں کی بوریاں لا کر جب تک فقراء میں تقسیم نہیں کر دیتا تھا تب تک سوتا نہیں تھا. بوریاں اٹھاتے اٹھاتے بیچ میں نشان پڑ گیا. یہ کردار ہے, یہ کردار ہے. حج کے لیے جا رہے ہیں, راستے میں قافلہ نظر آیا. وہ قافلہ جاں بلد ہے پیاس سے, بھوک اور پیاس سے جاں بلد ہے. دشمن کا قافلہ ہے, تفصیلات نہیں عرض کرنا ہے, دشمن کا قافلہ ہے, قاتلان حسین کا قافلہ. یہ قافلہ حسین ابن نمیر کا ہے جو خانہ کعبہ کو ڈھا کے آ رہا تھا, خانہ کعبہ کو آگ لگا کے آ رہا تھا. جب اس سید سجاد کے قافلے کے قریب پہنچا ہے تو اس کے اپنے ساتھی کہہ رہے ہیں تجھے کچھ نہیں ملنے والا ہے, یہاں کھانا پانی نہیں ملنے والا ہے, یہ فرزند رسول کا قافلہ ہے, ہم نے ان کے بابا کو قتل کر دیا ہے, تجھے کچھ نہیں ملنے والا ہے. حسین اپنے چہرے پہ نقاب ڈالتا ہے اور نقاب ڈال کے کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ, ہمارا قافلہ پیاسا ہے, بھوکا ہے, کیا آپ کی طرف سے کچھ مل سکتا ہے؟ امام نے گردن موڑ دی اور اس کے بعد کہا کہ مشکیزوں کے دانے کھول دیے جائیں, انہیں کھانا کھلایا جائے. سب کو ایک ایک کر کے کھانا بھی کھلایا ہے, پانی بھی کھلایا. حسین چہرے پر نقاب ڈال کے آتا ہے, کہتا فرزند رسول آپ نے پہچانا نہیں. کہا حسین ہم سب کو بھول سکتے ہیں, اپنے بھائی کے سینے پر بچی کا پھل مارنے والے نہیں بھول سکتے. تو وہی ہے نا جس نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے
جو دشمنوں پر اتنے مہربان ہوں ان کا عالم دوستوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ابھی آپ مجلس کے فوراً بعد نماز پڑھیں گے، تقسیم اور یہیں سے بس مجلس کا اختتام۔ آپ نے کبھی نماز پڑھتے وقت اذیت محسوس کی ہے؟ میں نے ایک بار محسوس کی ہے۔ میں نیا کرتا لے کر آیا تھا اور اس نئے کرتے کو پہن کر میں نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ کرتوں میں پیچھے ٹیگ لگا ہوتا ہے، یہ ٹیگ جو ہے نا اگر نہ نکالو تو چبھتا ہے، گردن میں اذیت دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو کربلا کی یاد دلا دے نا تو یہی بتائیے۔ میں پوری نماز اذیت کر رہا ہوں اور میں نے سوچا جیسے ہی نماز ختم ہوگی میں اسے نکال کے پھینکوں گا کہ یہ مجھے چبھ رہا تھا۔ پھر میں نماز میں یہ سوچ کر رویا کہ خدا جائے چھوٹے سے ٹائم کر میں اتنی اذیت پہنچ کر میری گردن میں ٹوکر خاردار تو نہیں تھا، میرے پاؤں میں بیٹھنا تو نہیں تھی، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو نہیں تھی۔ سید سجاد جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے نہیں، جو لوہے سے جکڑا ہوا ہے، جس کے لیے ہمارے زمانہ فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس قیدی پر جس کے جسم کا گوشت لوہے کھائے، سلام ہو اس قیدی پر۔ آپ کو معلوم ہے یہ لوہا بدن میں چپک جاتا ہے، یہ لوہا دھوپ میں گرم ہو جاتا تھا اور جلد میں چپک جاتا تھا۔ سید سجاد کو اذیت ہوتی تھی، ظالم اپنے لیے خیمے لگاتے تھے، اہل حرم کے لیے خیمے نہیں لگاتے تھے، اہل حرم کے لیے خیمہ نہیں لگایا جاتا تھا۔ سید سجاد کو سائے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی خیام کے کنارے سید سجاد نماز پڑھنا چاہتے ہیں، سایہ تلاش کر رہے ہیں، ایک جگہ خیمے کا سایہ نظر آیا، گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ زنجیروں کی جھنکار جب خیمے کے اندر گئی ہے تو شبر ملعون غلام سے کہتا جا دیکھ کہیں قیدی تو نہیں آ گیا، کہیں وہ سائے میں تو نہیں آ گیا۔ یہ ملعون تازیانہ لے کر باہر آتا ہے، کہتا ہے آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے، یہ سایہ ہے۔ کہا ہم بیٹھنے نہیں آئے ہیں، بس 2 رکعت نماز پڑھیں گے پھر چلے جائیں گے۔ یہ لوہے اتنے گرم ہو گئے ہیں کہ دھوپ میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ پھر مرتبہ تازیانہ اٹھاتا ہے، برسانا شروع کر دیتا ہے۔ دور سے یہ منظر زینب کبریٰ دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ آواز دی بیٹا سید سجاد اپنی بھوبی کو معاف کرنا، اگر میرے پاس چادر ہوتی تو آج میں چادر سے سایہ کرتی۔ ایک مرتبہ بیویوں کو آواز دی ہے بیویوں آؤ سب بستہ ہو کر کھڑی ہو جاؤ تاکہ میرا بیٹا سید سجاد شائع میں نماز ادا کر سکے۔ جیسے ہی سید سجاد کا آخری وقت آتا ہے، بس مجلس تمام ہو گئی، جیسے ہی سید سجاد کا آخری وقت آتا ہے ایک مرتبہ اپنے بیٹے امام باقر سے کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے زمین پر لٹا دو۔ امام باقر نے چٹائی بچھائی، پھر زمین پر لٹایا۔ امام سید سجاد کو خاطب ہو کر کہتے ہیں چٹائی کیوں بچھائی؟ مجھے خاک پر لٹانا تھا، مجھے خاک پر لٹا دو۔ ایک مرتبہ امام باقر ہاتھ جوڑتے ہیں بابا جب چٹائی ہے تو خاک پر کیوں؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کے ناصر کو خاک پر چھوڑا دے، میں نے اپنے بابا کے جنازے کو کربلا کی کربلے پر تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ باپ کا جنازہ تو ہاتھ پر ہو اور بیٹے کا جسم ٹوٹا۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ بارك دایا وقت محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، و اللہ ہمارے تمام گناہوں کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بارک
ہماری معرفت بصیرت اور یقین میں اضافہ فرما پالنے والے ہمیں عمل کی دولت سے مالا مال فرما بار اللہ برحمت محمد و آل محمد جو اس مجلس میں آئے ہیں اور پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما مقروضین کے قرض کو ادا فرما بیماروں کو شفا عنایت فرما پالنے والے جتنے افراد شہید ہوئے ہیں ان کے آبا و اجداد اعزاء اقربا رشتہ دار اساتید ذوی الحقوق جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں بالخصوص جن کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے مرحوم محمد زمان کاظمی ان کے درجات کو بلند فرما جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما پالنے والے برحمت محمد و آل محمد ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما تمام مظلومین کی نصرت و مدد فرما تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما تمام خدمت گزاران دین علماء کرام مراجع اعظام بالخصوص آیت اللہ خامنئی آیت اللہ سیستانی کی طول عمر کا فرما پالنے والے منتقی مرحوم حسینی سلطان علماء حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا معين الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك أيها المدفون بعد الزدوس السلام عليك يا سلطان العرب والعجم السلام عليك يا أبا الحسن